الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی صف اول کو پانے کے سلسلے میں احادیث۔ صف اول کو پانے کے سلسلے میں اسلاف کے اقوال اور احوال۔ سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے 50 سال نماز میں کسی کی گدی نہیں دیکھی، یعنی وہ ہمیشہ پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے۔ یحییٰ ابن سعید القطان جب امام اعمش کا تذکرہ فرماتے تو فرماتے وہ عبادت گزار لوگوں میں سے تھے، نماز با جماعت اور پہلی صف کی پابندی کرنے والوں میں سے تھے۔ بشر ابن حسن صفی، ان کا لقب صفی اس لیے ہو گیا کہ انہوں نے بصرہ کی مسجد میں 50 سال تک صف اول کی پابندی کی تھی۔ مولانا ادریس صاحب میرٹھی، سابق صدر الوفاق المدارس، ان کے بارے میں حضرت مولانا یوسف صاحب لدھیانوی نور اللہ مرقدہ لکھتے ہیں، ان کی بعض صفات اس ناکارہ کے لیے ہمیشہ لائق رشک رہی ہیں۔ ان میں سب سے اہم نماز کی لذت۔ حق تعالیٰ نے ان کو نماز کا خاص ذوق نصیب فرمایا تھا۔ انہیں تمام تر ضعف اور معذوری کے باوجود نماز با جماعت اور صف اول کا ایسا اہتمام تھا کہ جس کی مثالیں اکابر اہل علم میں بھی بہت کمیاب ہیں۔ انہوں نے مہینوں نہیں بلکہ برسوں تک ان کو کبھی مسبوق دیکھنے کی نوبت نہیں آئی، یعنی ان کی رکعت گئی ہو۔ صف میں ان کے برابر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا کبھی اتفاق ہوتا تو ایک خاص ٹھنڈک اور سکون کا احساس ہوتا۔ دیکھنے والوں کو حضرت مولانا کی نماز میں فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّا کی جھلک نظر آتی تھی، یعنی گویا وہ نماز میں اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کر رہے ہیں۔ حافظ مولانا قمر الدین صاحب سہارنپوری حضرت گنگوہی کے خلیفہ ہیں، صف اول میں ہمیشہ نماز پڑھنے کا معمول رہا۔ زندگی کی سب سے آخری نماز عشاء کی نماز بھی صف اول میں پڑھی اور تہجد کے وقت جان جعفری کے سپرد کر دی۔ حضرت مولانا نسیم شاہ غازی مظاہری لکھتے ہیں، مولانا اسعد اللہ صاحب رامپوری نور اللہ مرقدہ ہر حال میں نماز با جماعت کا مکمل اہتمام جاری رہتا، پھر نماز با جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ اور صف اول کا اہتمام بھی مستقل تھا۔ آپ ہمیشہ صف اول میں خصوصاً امام کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے اور جماعت کھڑی ہونے سے پہلے ہی وہاں تشریف فرما ہو کر جماعت کا انتظار فرماتے تھے۔ طلباء کو بھی اس بات کی تاکید فرماتے تھے کہ وہ اس بات کی کوشش کریں کہ صف اول میں کھڑے ہوں۔ حضرت والا کی توجہ اور غایت عنایت کی برکت سے بفضلہ تعالی ہم لوگوں کو صف اول اور جماعت اور تکبیر اولیٰ کا شوق پیدا ہو گیا تھا، لیکن جب صف اول کے میں دلچسپی کرنے والے بہت زیادہ تھے تو جہاں ذرا سی تاخیر ہوتی یا معمولی سی غفلت تو صف اول کا موقع ہاتھ سے جاتا رہتا۔ اس دور میں صف اول کا حال یہ ہو گیا تھا جیسا کہ شاعر نے کہا ہے، یہ بزم میں ہے یہاں کوتاہ دستی میں ہے محرومی، جو بڑھ کر ہاتھ میں لے لے تو پیمانہ اسی کا ہے۔ ایک دن بڑے بڑے 2 ٹوکرے لڈو سے بھرے ہوئے عصر کی نماز کے وقت مسجد کلثومیہ دارالطلبہ قدیم سہارنپور میں آ گئے، جو بعد نماز عصر طلباء پر تقسیم ہونے تھے۔ چنانچہ حضرت والا نے نماز کے بعد حکم دیا کہ لڈو تقسیم کر دیے جائیں، جو لوگ صف اول میں ہیں ان کو 2 دیے جائیں اور بقیہ تمام حضرات کو 1 دیا جائے۔ حضرت مولانا سید وقار علی صاحب بجنوری نور اللہ مرقدہ، حضرت مفتی سعید صاحب احمد صاحب پالنپوری اور حضرت شیخ مولانا محمد یونس جونپوری نور اللہ مرقدہما دونوں کے استاذ تھے۔ نہ صرف یہ کہ خود بھی صف اول کا اہتمام اور التزام فرماتے تھے، بلکہ مسبوق ہونے والوں کو پر اپنا عتاب اور غصہ بھی خوب فرماتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے، مسبوق ہونے یعنی رکعت جانے کا مطلب یہ ہے کہ نماز سے یا تو دلچسپی کم ہے یا تکبیر اولیٰ اور پہلی صف کے ثواب کا علم نہیں ہے۔ مجدد القرات
قاری رحیم بخش پانی پتی نور اللہ مرقدہ، قاری رحیم بخش صاحب کو کہیں بھی کسی نماز میں نہیں دیکھا گیا کہ جماعت کھڑی ہو رہی ہو اور اقامت کے وقت آپ صف اول میں امام کے پیچھے نہ ہو۔ اسی طرح شیخ عوض محوض الصبحی الحربی خانہ کعبہ اور مسجد حرام کے ساتھ جس محبت اور عقیدت کا اظہار اس سعودی شخص نے کیا ہے وہ بے نظیر ہے۔ گزشتہ دنوں میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کا تعلق سعودی علاقے القاحہ سے تھا۔ وہ تقریباً 1 صدی پہلے مکہ مکرمہ منتقل ہوئے۔ ان کے دل میں کعبہ کی بے حد محبت تھی۔ مسجد حرام میں داخل ہوئے تو صرف 16 سال کی عمر تھی۔ مکہ میں قیام کے دوران شروع میں وہ روزانہ حرم تشریف لے جاتے اور تمام نمازیں باجماعت ادا کر کے صرف فجر کے بعد واپس گھر آتے۔ تقریباً 12 سال تک ان کا یہ معمول رہا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حرم شریف میں مستقل قیام کا انتظام کر دیا، اس طور سے کہ اس دوران مسجد حرام کی تعمیر شروع ہوئی تو اس میں کام کرنے لگے۔ جب تک وہ تعمیراتی کمپنی بن لادن گروپ کے ساتھ منسلک رہے وہ حرم شریف کے اندر ہی کام کرتے رہے۔ اس سے ریٹائر ہونے کے بعد انہیں حرم شریف میں بواب یعنی دربان کی ملازمت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا۔ ضعیف العمری میں ملازمت سے ریٹائرڈ ہوئے مگر دونوں کی پنشن ملتی تھی جس سے اچھا گزارا چل رہا تھا۔ وہ گزشتہ 111 برس سے مسجد حرام میں مقیم تھے۔ اس دوران صرف 1 مرتبہ بیمار ہوئے اور انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا جس سے وہ مسجد حرام کی چند نمازوں سے محروم ہو گئے۔ انہوں نے تمام حالات و واقعات، تمام سعودی فرما روا بلکہ شریف مکہ کا بھی دور دیکھا تھا۔ ان کے مطابق سب سے بڑا سانحہ وہ تھا جب 1989 میں باغیوں نے مسجد حرام پر قبضہ کر لیا تھا۔ اسی دوران تقریباً 500 حاجی شہید ہوئے تھے۔ اس دوران چند روز تک حرم شریف میں باجماعت نماز کا اہتمام نہیں ہو سکا۔ اس کے علاوہ انہوں نے مسجد حرام کی نماز باجماعت ترک نہیں کی۔ مکہ نیوز کے مطابق اپنی پیرانہ سالی کے باوجود ہر نماز میں مسجد حرام کی پہلی صف میں موجود ہوتے۔ اس پر تقریباً 100 برس سے عمل پیرا تھے۔ اسی وجہ سے ان کو حمام الحرم یعنی حرم کا کبوتر کا نام دیا گیا۔ واضح رہے کہ مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہے۔ اندازہ لگائیے 100 سال تک انہوں نے نماز پڑھی تو انہوں نے کتنا ثواب کمایا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں پہلی صف میں نماز پڑھنے کا شوق نصیب فرمائے، اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔